آپ دیکھ رہے ہیں صدائے ہند اردو۔ مولانا جس طرح جو ہے علماء اکرام کو ہمارے کے آر پورم الرحیم چیریٹیبل ٹرسٹ جس کے صدر جو ہیں جناب عبدالرفیق صاحب ہیں، عبدالرفیق صاحب کی وجہ سے تو بہت ساری خدمات ہیں ہمارے کے آر پورم آس پاس اکناف اطراف کے بہت سارے مساجد اور علماء اور عوام کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ایک منظم ارادہ یہ ہے کہ وہ علماء کو جو ہے سامنے لا کر کے مساجد کو بیس بنا کر کے کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے ملنے والی جو اسکیمز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے قوم تک پہنچ سکے، عوام تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے خاص جو ہے کیونکہ علماء کے اس ملک کے لیے خاص قربانیاں ہو کر ہیں، اسے مد نظر کر جناب رفیق صاحب جو ہے اس کام کو جو ہے الرحیم چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے جو ہے اس کام کو جو ہے خود اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنے خاص پیسے خرچ کر کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کے آر پورم میں الرحیم چیریٹیبل ٹرسٹ اس کے چیئرمین جناب عبدالرفیق صاحب، جنہوں نے قوم و ملت و سماج کی فلاح و بہبودی کے لیے عوام بالخصوص اقلیتی طبقہ کو حکومت کی طرف سے ملنے والی ہر اسکیم سے بڑا فائدہ پہنچانے الرحیم ٹرسٹ کو ان حالات میں بنایا تھا جس وقت خاص کر اقلیتی طبقہ کو فرقہ پرستوں سے بڑی پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ جناب عبدالرفیق صاحب نے ہندو مسلم بھائی چارگی کو باقی رکھنے اس ٹرسٹ کا اہتمام کیا۔ تو ناظرین، آج کے اس موقع پر جناب رفیق صاحب ٹرسٹ کے ذریعے حکومت کی طرف سے ملنے والی بہت سی اسکیم جو عوام خاص کر مسلمانوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، اسے صحیح طریقے سے انجام دینے اپنے خاص خرچے سے الرحیم ٹرسٹ کے زیر اہتمام تربیت کام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حکومت سے ملنے والی ہر اسکیم کو عوام بلکہ اقلیتی طبقہ تک پہنچانے ہندوستان کے مختلف صوباؤں سے علماء کرام کو یہاں قیام و طعام کے ساتھ ٹرسٹ کے زیر اہتمام تربیت دی جا رہی ہے۔ مولانا عاصم صاحب کی سرپرستی میں آپ سارے جو ہے یہاں جڑے ہوئے ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، علماء کو ایک اچھا میسج جا رہا ہے، علماء تربیت حاصل کر رہے ہیں، بہت سارے ماحول سے جڑ کر کے جو ہے قوم و ملت کی اور سماج کی ہندو مسلم اتحاد کو لے کر کے سیکولرزم کی پاسداری کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جو اس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں الرحیم چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمارے جناب جو ہے عطا اللہ صاحب ہیں اور ہمارے سیکریٹری تبریز پاشا صاحب ہیں، ان لوگوں کی طرف سے آپ کو کیا تربیت مل رہی ہے، آپ بتائیے۔ تو ہم یہاں پر جو آئے ہیں، سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کی جو القاسم انسٹیٹیوٹ بنگلور کے اندر چیپٹر 2 کے ذریعے سے جو چل رہی ہے، اسی کی جانب سے ہم یہاں پر مولانا عمر صاحب کے زیر نگرانی اور مولانا عاصم صاحب کے سرپرستی میں یہاں پر آئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد سے کل دوپہر میں ہم یہاں پر آئے ہیں۔ آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کورس کس طریقے سے گورنمنٹ کے جو اسکیمز ہوتے ہیں اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، خصوصی طور پر ہماری جو مسلمان قوم ہے ان کے لیے جو مائنارٹی جو اسکیمز ہے، یہ بہت سارے اسکیمز تو ہیں لیکن ان سے کیسا فائدہ اٹھانا ہے یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ NSP کے بارے میں، اس کے اسکیمز کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور SSP کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو ای-شرام کارڈ کیسے بنانا ہے اور آیوشمان کارڈ کیسے بنانا ہے اور آپ کو آبھا کارڈ کیسے بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدھار کارڈ ایڈریس وغیرہ آپ کو چینج کرنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں، مختلف چیزیں یہاں پر الحمدللہ سکھائی گئی ہیں، جس کا ہم کو تو صرف 1.5 دن کے اندر بہت سارا فائدہ محسوس ہوا۔ 1.5 دن کے اندر بہت سارا فائدہ محسوس ہوا۔ سب ساتھیوں کا کہنا یہی ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہم اپنے گاؤں کے اندر یا اپنے اسٹیٹ کے اندر، اب یہاں پر جتنے علماء کرام موجود ہیں یہ مختلف اسٹیٹ سے آئے ہیں، انڈومن سے ہیں اور کرناٹک سے ہیں، آندھرا پردیش سے ہیں، تلنگانہ سے ہیں اور تمل ناڈو سے ہیں، تو سب کا یہی ہے کہ ہم بھی جا کر
اپنے مسجدوں کے اندر اپنے مساجد کے اندر ایسا ٹرسٹ قائم کرے یا مساجد کے اندر اپنا کیمپ اوپن کرے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم امت کی خدمت کر سکیں, ملت کی خدمت کر سکیں. صحن کے لیے کیا انتظام؟ جی الحمدللہ ہمیں رہنے کے لیے یہیں پر قریب میں ایک لارج کا انتظام کیا گیا ہے, اسی لارج کے اندر ہمارا قیام ہے. اور کھانے کا بھی الحمدللہ بہترین سے بہترین نظم کیا گیا ہے. ہاں, صبح ناشتے کا بھی انتظام کیا گیا اور دوپہر میں کھانے کا بھی انتظام اور رات میں بھی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. بہت 2 دن سے آپ کو یہاں تربیت کیمپ لگا کر کے الحمدللہ 2 دن سے تربیت کا کام چل رہا ہے. فائدہ پہنچا آپ کو؟ جی الحمدللہ, وہی تو فائدے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ہم پیش کیے ہیں. ویسے تو اس کو اجمالاً یہ کیا بولتے ہیں تفصیل پیش کریں گے تو وقت مختصر ہے, نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے, ورنہ تو اگر ہم اس کی تفصیلی فہرست جاری کر دیں گے تو پھر وقت کم پڑ جائے گا. علماء اس طرح آنا چاہیے. جی انشاءاللہ. یہ بیچ ہماری اس سے پہلے بھی علماء کی ایک بیچ اس سے پہلے بھی آئی تھی, کیا تبریز صاحب؟ جی اس سے پہلے بھی الحمدللہ آئی تھی, تو ہم بھی اسی کے مد نظر اسی کا فائدہ دیکھ کر ہم بھی اس سے اور فائدہ اٹھائے بول کر ہم بھی آئے ہیں یہاں پر. کون سے علاقے سے آئے؟ آپ کہاں سے آئے مولانا؟ میں کرناٹک سے ہی. کرناٹک سے. مولانا آپ کہاں سے آئے؟ میں تمل ناڈو پرنمبٹ سے ہوں. تمل ناڈو سے آئے ہیں؟ جی تمل ناڈو سے. دیکھیں مولانا آپ تمل ناڈو سے آئے ہیں, کرناٹک میں جو ہے ہمارے شہر کے آر پورم کے اندر جب علماء کو ایک فائدہ پہنچانے کے لیے علماء کو تربیت میں لے کر کے جو حکومت کی جانب سے جو اسکیمز ہیں اسے عوام تک کیسے پہنچائے, اس خدمت میں جوڑنے کے لیے مساجد کے ذریعے سے اس مرکز بنا کر جناب ہمارے رفیق صاحب جو اس کے صدر ہیں انہوں نے اس بڑے کام کو انجام دے رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہونا چاہیے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ایسے؟ جی ہونا چاہیے, کیونکہ رفیق صاحب جو کر رہے ہیں خدمت ہے بہت بڑی خدمت ہے. یہ دین کا جو اصل معیار اسی میں ہے, اصل کردار یہی ہے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے, انہی کی طرف سے یہ سارے لوگوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے. بہت اچھا کام ہے. یہاں تو الحمدللہ ہم نا بریانی سے لے ہر چیز یہ کیے ہیں الحمدللہ, یعنی ہر چیز مہیا ہے ہمارے لیے. لاڈج رکھے ہیں الحمدللہ, ہر چیز مہیا ہے. اللہ کا شکریہ مولانا. آئیے تھوڑا سا دیگر علماء اکرام سے میں آپ سوال کرنا تھا. آپ کھڑے ہو جائیے. دیکھیے آپ بھی عالم ہیں اور علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت یہاں پر آئی ہے, بہت سارے چیزوں کو یہاں تعالیٰ صاحب سکھا رہے ہیں, آپ لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے. الرحیم چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے کے آر پور کی جانب سے اس کے صدر جو ہیں رفیق صاحب ہیں, جنہوں نے علماء کو رہنے کے لیے کھانے پانی کے لیے پورے اخراجات اپنے سر پہ خاص خرچے سے اٹھا کر کے جو یہ فائدہ پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں. اس تو آپ کیا اپنا کیا خیال اظہار کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ میں انڈومان سے آیا ہوں. انڈومان سے آئے؟ جی میں انڈومان سے آیا ہوں. بہت دور سے آئے نا آپ؟ جی الحمدللہ ابھی الرحیم ٹرسٹ کے جانب سے جو مجھے یہاں لایا گیا ہے, الحمدللہ یہاں آنے کے بعد مجھے بہت خوشی محسوس ہوا ہے. سب سے بڑا چیز مجھے یہ معلوم چلا ہے کہ امت آج کس حال میں ہے, اور امت کو اگر دیندار بنانا ہے تو سب سے پہلے علماء کا آنا بہت ضروری ہے. علماء اگر اسپیڈ میں آئے تو عوام بھی آنا اس کے لیے آسان ہے. تو الحمدللہ ہم جو کل سے آئے ہیں بہت ماشاءاللہ بہت الرحیم ٹرسٹ کے جانب سے بہت خدمت کی, ہمارے بہت ساتھ دیے. ہمارے جتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ کل سے بہت فکر کیے, بہت کچھ سکھائے. تو ہم نے یہ عزم یہ ارادہ کیا ہے یہاں سے جو بھی ہم سیکھے ہیں اپنے وطن اپنے گھر جانے کے بعد انشاءاللہ یہ تمام چیز کو وہاں پہ اپلائی کروں, اور تاکہ ہمارے ذات سے امت کو فائدہ پہنچے. تو الحمدللہ سب بہت اچھے ساتھ. مولانا قوم ہماری ملت مساجد اطراف محلے میں اس طرح کے فوائد سے جو ہے محروم ہے, تو کیا یہ فوائد جو حکومت کی جانب سے مل رہی ہیں ان تک پہنچانا, صحیح طریقے سے پہنچانا, حق والوں کو ان کا حق ان تک پہنچانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک دم بہت ضروری ہے. آج اصل میں سرکار کی طرف سے بہت ساری اسکیمیں آتی ہے, بہت سارا جو ہمارے جو عوام جو ہے نا, سب سے پہلے جو ہے ہمارا مسلمان قوم جو اسکول بہت پڑھا لکھا بہت کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بیچارہ جو عوام جو بیچارہ محروم رہ جاتے ہیں. تو ہمیں بتائے تمام چیز کو کیا کرنا, سب سے پہلے حاصل کر کے وہ جو ہمارے قوم جو ہے جو ایک دم جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو ایک دم غریب طبقہ ہے, گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, ان تک کیا ہمیں پہنچانا پڑے گا, تمام اسکیم کو پہنچانا پڑے گا, ان کو آگاہ کرنا پڑے گا. تو ہم سب سے پہلے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. تو الحمدللہ آپ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں خوشی ہے. یہ سیکھ کے جانے کے بعد پھر اپنے علاقے میں جائیں گے, وہ قوم کو ہم سکھا کہ کیسے ہمارا مسلمان قوم تمام اسکیم سے نہ اس کا حاصل کر لے, سرکار سے فائدہ حاصل کر لے. اب یہ روم وغیرہ خرچہ آپ ہی دے رہے ہوں گے؟ نہیں, روم ہمارے لیے سب مہیا کیا گیا ان کے طرف سے, سب ٹرسٹ کی طرف سے ہمیں سب فری ہے. ہمارے کھانا پینا سونا سب ہمارے فری ہے, سب ان کی طرف سے انتظامات کیا گیا ہے. الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ماشاءاللہ بہت اچھے انتظام کیے.
اور کہاں سے آئے اور کون سے آپ کہاں سے آئے ہیں مولانا؟ میں تمل ناڈو دھرمپوری سے ہوں. تمل ناڈو دھرمپوری سے آئے ہیں. ماشاء اللہ بہت دور سے آئے ہیں. جی تو آپ جو ہے یہاں تربیت حاصل کر رہے ہیں. جی ہمیں تربیت حاصل کر رہے ہیں. ہماری مقصد بھی یہی ہے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو جو حقدار ہیں ان کے طرف پہنچانا ہے. اب ہم پیسہ دینا چاہ رہے ہیں کسی کو لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے. اگر لینے والا کوئی نہیں ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے جو دینے کی چیز رہتی ہے اس کو ختم ہی کر دیتی ہے. اب یہ جو لینے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں لینا ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو علم ہے جو لینے کا جو اسکیم ہے ان کی طرف پہنچانا بس اسی کے لیے ہم سب یہاں جڑے ہیں. یہاں سے جو تربیت مل رہی ہے فائدہ ہو رہا ہے؟ بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم کو اس سے پہلے اتنے چیزیں ہیں بول کر ہم کو معلوم ہی نہیں تھی. اب ہم جا کر ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں جو ہمارے خاندان میں بھی جو یہ حقدار رہیں گے ان تک بھی انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. یو پی سے کون آئے؟ مولانا آپ تشریف. آپ یو پی سے آئے؟ جی السلام علیکم. اتنی دور سے یو پی سے یہاں یہ ٹریننگ لینے یو پی سے آپ یہاں یہ تربیت حاصل کرنے آئے ہیں؟ جی میں یو پی سے آیا ہوں. یہاں پہ یو پی سیتاپور سے. جی مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک تربیتی کیمپ ہے تو میں اپنا فلائٹ کا ٹکٹ کرا کے فوراً میں یہاں پہ چلا آیا. آپ نے یہ تربیت حاصل کی یہاں بہت کچھ سیکھا آپ نے اسکیموں کو جانا آپ نے جی. تو کیا کریں گے پہنچائیں گے نہیں لوگوں جی انشاءاللہ میں اپنے یہاں علاقے میں جا کر کے انشاءاللہ جو بھی یہاں پہ سیکھا ہوں انشاءاللہ اس پر پورا سکھاؤں گا لوگوں کو جا کر کے. اور جو لوگوں کو اسکیم ہے سرکار کی طرف سے وہ بتاؤں گا. یہاں آنے کے بعد الحمدللہ بہت سارا فائدہ ہوا اور ہمارے بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہاں جو کچھ سیکھے ہیں ہمارے بستی میں جا کر یہ سب کچھ لوگوں کو سکھائیں گے اور اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. شکریہ. آپ کا نام؟ جی میرا نام سہیل احمد ہے. دگنی باوی کا رہنے والا ہوں. ضلع ہمارا رائچور ہے. ناظرین اس وقت میں جو ہے الرحیم چیریٹیبل ٹرسٹ کے دفتر کے اندر موجود ہوں. یہاں دیکھیے علماء کو جوڑ کر کے مساجد کو بیس بنا کر جو ائمہ مساجد یہاں پر آئے ہیں مدرسے پڑھانے والے مکاتب پڑھانے والے مسجد میں امامت کرنے والے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے آج کے دور میں نے بارہا لوگوں سے سنتا ہوں کہ علماء ان پڑھ ہیں. علماء ان پڑھ نہیں ہے. اس دیش کو آزاد کرنے والے علماء ہیں. اس دیش میں تحریک چلانے والے علماء ہیں. اس ریشمی رومال کے نام سے جو ہے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھا کر کے اس ملک کو آزادی دے کر آج جو آزاد ہے ملک کو علماء کی بدولت ہے. لاکھوں کی تعداد میں انہی علماء نے جو ہے اپنے تن من کی قربانی دے کر اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اپنے بچوں کو یتیم کر کے اپنی بیووں کو بیوہ کر کے جو ہے انہوں نے اس ملک کو آزاد کیا ہے. یہ ہستی ہیں. یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کی علوم نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے سینوں میں ہے. قرآن ان کے سینے میں. یہ ان پڑھ ہو ہی نہیں سکتے. جو لوگ ان کو ان پڑھ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یا پوری دنیا کے نزدیک وہ سب سے بڑا جاہل ہے. میرے دوستوں میں یہی بتانا چاہتا ہوں دیکھیے علماء کو آج ہر لائن سے جو ہے ماہر تعلیم بن کر کے زندگی کرنے کے لیے اور ہر لائن سے ایک معلومات کا اسپیکر بنانے کے لیے جناب رفیق صاحب نے اپنی ٹرسٹ الرحیم چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے جو ہے ایک اچھا ماحول دینے کے لیے تربیتی کیمپ کا یہاں پر جو ہے آفس دفتر قائم کیا ہے. بہت سارے فائدے یہاں سے پہنچ رہے ہیں. جس کے سیکریٹری ہیں ہمارے ترویز پاشا صاحب یہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اس کی نگرانی میں بہت سارے کام یہاں پر ہو رہے ہیں. بہت سارے فائدے. الیکشن ID کارڈ یہاں بن رہا ہے. راشن کارڈ یہاں بن رہا ہے. آدھار کارڈ یہاں بن رہا ہے. بہت سارے غریبوں کو پنشن کے ذریعے سے جو ہے ماہانہ ان کو 1000 یا 2000 ایسے کئی 100 خواتین کو جناب رفیق صاحب کی جانب سے فائدہ پہنچ رہا ہے. کہ پورے اطراف اپنے آپ کے علاقوں میں یہاں کے دیگر علماء کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. ناظرین یہی کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہر ادارہ اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح رفیق صاحب نے جو ہے الرحیم چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے سے انجام دے رہے ہیں. بہت سارے علماء یہاں پر آئے ہیں. مختلف شہروں سے مختلف ریاستوں سے یہاں پر آئے ہیں. ان کا رہن سہن کھانا پانی سب کو جو ہے رفیق صاحب اپنی جیب سے خرچے سے جو ہے انجام دے رہے ہیں. ان کو تربیت دے رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے حکومت کی طرف سے ملنے والی تمام اسکیموں کو یہ جان کر کے اپنے علاقوں میں جا کر کے قوم ملت کی رہبری کر سکے ان کو اس کا فائدہ پہنچا سکے.